کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روز جزا کا انکار کرتا ہے؟ تو یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور روزمرہ کے استعمال کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے۔ یہ ہے سورہ الماعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے، کیسے ہیں؟ میں بس یہاں پر آئی ہوئی ہوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ ہے رفیقی بیس شور کوٹ۔ زندگی کی گہما گہمی ہے، اس وقت بچے تو گئے ہوئے ہیں اسکول اور سارے جناب گئے ہوئے ہیں اپنے اپنے کاموں پہ، فلائنگ پہ۔ مائیں جو ہیں وہ تیاری کر رہی ہیں، کھانا تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ بچے بھی اسکول سے آنے والے ہوں گے اور پھر ان کے سر کے تاج بھی خیر سے گھر آئیں گے۔ تو یہ یہاں کا معمول ہے، شام کو سارے اس پارک میں کھیلتے ہیں اور خوب رونق میلہ ہوتا ہے۔ اس وقت یہ پارک بالکل سنسان پڑا ہے، تو میں یہاں آ گئی اور بس میں نے کہا کہ تھوڑی سی ہم بھی بات کر لیں۔ بچوں کو جو بھی سکھائیں گے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ تو آج کل میں بچوں کو صبح بھی کہہ رہی ہوں کہ نماز پڑھیں، کیونکہ صبح کی نماز میں کبھی کبھی یہ تھوڑا سا دیر کر دیتے ہیں، باقی نمازیں ماشاءاللہ ساری پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں کہ نماز پڑھے، نماز کو اپنے ٹائم پر پڑھے۔ تو بچوں کو جو عادتیں ڈال دینا وہ ڈال دے، بس پھر وہ پکی ہو جاتی ہیں۔ تو یہی عادتیں آج کل میں ڈال رہی ہوں، یہاں پر آئی ہوئی ہوں۔ یہ ہماری نانی دادیوں کا اور ہماری جو امیوں کا زمانہ تھا، تو وہ یہی کرتے تھے کہ بچوں کو یہ سب کچھ سکھاتے تھے۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو سکھائیں، اچھی باتیں سکھائیں کہ کیا ہونا چاہیے زندگی میں اور کیا دستور ہے زندگی کا، ہے نا۔ اور بچوں کو مصروف بھی رکھیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے نا، یہ جیسے ہر وقت آج کل کے بچے کہتے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں، ہر وقت کہیں گے بور ہو رہے ہیں، بور ہو رہے ہیں۔ تو بوریت کے لیے پھر ماں باپ کہتے ہیں چلیں جی اب یہ کر لیں، اب یہ کر لیں، ہیں کوئی بات نہیں۔ میں تو کہتی ہوں تھوڑا سا بور ہونا بھی اچھا ہے، ہم بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ بور ہوں گے تو کچھ ہم سوچیں گے، کوئی انوویشن آئے گی، بچے بھی پھر کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں۔ میں نے تو یہی دیکھا یہاں پر، جب بچے بور ہو رہے ہوتے ہیں نا، کچھ اور نہیں کرنے کو ہوتا تو کوئی نہ کوئی انوویشن کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی دماغ سے سوچتے ہیں اور کوئی چیز بنا لیتے ہیں، کوئی کہانی بنا لیتے ہیں، کچھ لکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے بیٹے کو تو بہت شوق ہے، محمد کو، جو میرا پوتا ہے، تو کچھ نہ کچھ لکھ لیتا ہے، ڈرائنگ کرتا ہے۔ تو ہر وقت ان کو ذرا ٹی وی کے آگے نہ بیٹھنے دیں اور کوشش کریں کہ ان کو بور ہونے دیں۔ لیٹ دیم بی بورڈ، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آج کل کا کچھ تھوڑا سا ایک میں کہتی ہوں فکرہ ہی بن گیا۔ ہم بور ہو رہے ہیں، ماما بابا کہیں گے اچھا پھر یہ کر لو، اچھا پھر یہ کر لو، انہیں کہو باہر نکل جاؤ۔ یہاں پر تو یہی ہوتا ہے، پارک ہیں یہاں پر بڑے اچھے، تو بچے باہر کھیلتے ہیں۔ جو محمد ہے بڑا والا، اس کو شوق نہیں ہے، اس کو دل کرتا ہے کہ میں گھر میں ہی بیٹھا رہوں، میں بکس پڑھوں یا میں کوئی ٹی وی کے آگے کوئی ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہے، بڑی بڑی بہت کچھ دیکھتا ہے، بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے۔ لیکن اس کو بھی شام کو باہر نکال دیتے ہیں، اور میں اس کو لے آتی ہوں، میں کہتی ہوں آؤ واک کرے، سائیکل چلاؤ۔ چھوٹے کا دل کرتا ہے وہ فٹ بال بھی کھیلتا ہے، سائیکل بھی چلاتا ہے۔ تو یہ ہمیں بچوں کو پش کرنا پڑتا ہے، اسی طرح کبھی کبھی بڑوں کو بھی پش کرنا پڑتا ہے نا۔ تو آپ لوگ بھی اگر کوئی بیٹھے ہیں، کوئی بور ہو رہے ہیں، تو بور نہ ہوں، سوچیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی کام ہم لوگ کر سکتے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ جیسے مجھے ادراک اب ہوا کہ اچھا میں ویڈیو بنا سکتی ہوں، اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتی ہوں۔ یہاں پر بھی مجھے ایک بڑی پیاری بہن ملی، ایک ڈاکٹر کی مسز ہیں، تو اس نے بھی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اپنے بچوں کی بنائی ہوئی تھی۔ تو کہہ رہی تھی مجھے طریقہ نہیں پتہ اس کو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں۔ میں نے پھر ان کو طریقہ بتایا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ لیا کریں۔ ہم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نانیاں دادیاں، میرا مطلب ہے امیاں بھی، جو بڑے ہیں، بڑوں کا یہی کام ہوتا ہے نا کہ ان کو دوسروں کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو مصروف رکھنے کے بہت سے ذرائع ہوتے ہیں۔ کہانیاں پڑھنی چاہیے، اردو کی پڑھنی چاہیے، انگلش کی یہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج کل میں نے اس کو اردو پہ لگایا ہوا ہے۔ ہمارے بچے اردو سے بہت دور ہو گئے، ان کا دل ہی نہیں کرتا۔ شعر و شاعری تو خیر کیا ہی بات ہے، ان کو تو سمپل اردو بھی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ بھی میں آج کل کوشش کر رہی ہوں اردو کے الفاظ گھر میں بولیں۔ ہمارے گھر میں ایون میں یہاں بھی دیکھ رہی ہوں کہ انگلش کے الفاظ بولتے ہیں، اور وہ بچوں کو بھی وہی پتہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا نہیں پتہ ہوتا۔ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، پھر میں ان کو اردو میں مطلب بتاتی ہوں، کہتے ہیں اچھا۔
تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ ان کو اردو میں بتائیں، اور خاص طور پہ جو باہر ہیں اوورسیز پاکستانی ہیں پلیز اپنی زبان ضرور سکھائیں، اردو ضرور بولیں، اتنی پیاری زبان ہے۔ انگریزی تو انہوں نے سیکھ ہی لینی ہے اسکول میں جا کے، یا جو بھی وہاں کا کوئی دوسری زبان ہے وہ بھی سیکھ ہی لیں گے، لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سیکھیں، اس میں گفتگو کریں۔ اپنے گھر میں تو اردو سے بات کر سکتے ہیں نا ہم جناب، بچہ جو ہے مونٹیسری اسکول جاتا ہے وہاں پہ انگریزی سیکھ لیتا ہے، پھر وہ آ کے آپ سے انگریزی میں بات کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر بچے اور جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ انگریزی میں بات کرتی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بھی انگریزی میں بات کرتے ہیں، اور انگلش کی کا یہ بھی نہیں پتا ہوگا لوگوں کو کہ اس کو انگریزی کہتے ہیں، بہت سے بچوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا۔ تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ہماری یہاں جو اردو کی بک ہے، پہلے بھی بتایا، دوبارہ بتا دیتی ہوں، بڑا مجھے دلی صدمہ پہنچا۔ آج میری بہو کہہ رہی تھی اپنے بیٹے کو کہ جا کے ٹیچر کو دکھانا یہ جو دادوں نے بتایا ہے، تو دادوں نے انڈر لائن کر دیا ہے کڑھائی، لکھا ہوا تھا کہ چکن کڑھائی پشاور کی بنتی ہے، یہ 5ویں جماعت کی زبان میں لکھا ہوا ہے۔ تو کڑھائی ہوتا ہے بھائی، کڑھائی تو نہیں ہوتا، بڑے بڑے لوگ کڑھائی بولتے ہیں، کڑھائی بولتے ہیں، دیکھیں نا ملتا جلتا لفظ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کڑھائی تو وہ ہوتا ہے جو امبرائڈری ہوتی ہے، جو خوبصورت بناتی ہے آپ کے لباس کو، انسان کو خوبصورت بناتی ہے، اور جو کڑاہی ہے اس میں تو مرغ خوبصورت لگتا ہے، مرغی بھی ہو سکتی ہے نا۔ تو یہ فرق ہے، لیکن یہ فرق دیکھیں، ہم کتاب لکھنے والے کو نہیں پتا تھا، اس نے آگے بچوں نے کیا لکھنا ہے، بچوں نے بھی یہی سیکھنا ہے، اور پھر ساری عمر انہوں نے یہی کہنا ہے کہ مرغ کڑھائی لائیں اور کڑھائی میں جناب چکن ڈالیں یا پیاز سرخ کریں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی یا اس پہ غور کیا ہوگا، حالانکہ لکھا ہوا ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے صحیح سے، مائیں بھی نہیں پڑھتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی نہیں پڑھتے، باپ بھی نہیں پڑھتے، باپوں نے تو ماؤں کے حوالے ہی کیا ہوتا ہے، اور مائیں جو پڑھا دیں بس ٹھیک ہے۔ ٹیچرز کو بھی نہیں پتہ ہوتا، دیکھیں نا جب ٹیچرز ہی ایسے ہوں گے، ان کو ہی نہیں پتہ چلا کب سے یہ پڑھا رہے ہیں چیپٹر، اور کسی نے اس کو نہیں ٹھیک کیا، اس کو انڈر لائن نہیں کیا، تو پھر باقی تو اوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا، اوے کا آوا ہی بگڑا ہوا محاورہ ہے اس کا مطلب ہے سب کچھ ہی بگڑا ہوا ہے۔ بہرحال بگڑے کو سنوار لینا چاہیے، اور جب بھی موقع ملے سنوار لینا چاہیے ہے۔ کبھی کبھی جلدی موقع مل جاتا ہے، کبھی جلدی موقع نہیں ملتا، پر بگڑے کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ آوے کا آوا اگر بگڑا ہی رہے تو پھر وہ بگڑا ہی رہتا ہے، تو پھر زیادہ بگڑ جاتا ہے پہلے چھوٹا ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے آوا۔ تو یہ ہے جناب آج کی بات میری، اور یہاں پر ہم مزے میں ہیں، اور لاہور والے پوچھ رہے ہیں کب آنا ہے، میں کہتی ہوں ابھی میرا دل نہیں کر رہا آنے کو، یہ کھلی فضا اور یہ پیارا سا جہاز اور کہیں ہے، ہمارے گھر میں تو نہیں ہے بہرحال جانا ہے، اپنے گھر تو جانا ہی ہے، یہ بھی اپنا ہی گھر ہے، بچوں کے ساتھ ملنا ملانا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے ہیں، یہی بات آج میں نے آپ سے کرنی تھی۔ چلے انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو پھر کوئی بات کریں گے، ابھی میں نے یہاں پر واک کرنی ہے اور تھوڑا سا پھرنا ہے اور اس علاقے کو دیکھنا ہے، پھر بچے اسکول سے آ جائیں گے، ان کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا، شام کو ان کو ہوم ورک کراؤں گی آج میں نے خالہ کو بتایا، ان کا فون آیا، کہتی ہیں کیا کرتی رہتی ہوں، میں نے کہا میں بچوں کو اردو پڑھا رہی ہوں، محمد کو، کہتی ہیں بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا ہاں تو پھر یہاں پر ایسی فارغ تو نہیں بیٹھنا نا، بس اپنا حکم چلا لیں بہو پہ بیٹے پہ، ایسے تو نہیں ہونا چاہیے نا، اپنے کام بھی کریں اور ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کے لیے مشکل نہیں پیدا کرنی چاہیے، ہے نا، یہ تو ہے نا، اچھی ہے، باقی ساسیں بھی اچھی ہیں جو خیال رکھتی ہیں، البتہ یہ مکھی مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، آج اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں پر ویڈیو بن رہی ہے چلیں جی چلتے ہیں ہم، کوئی بھی آپ کو تنگ کرے تو تنگ نہ ہو ہیں، اور تنگی یہ دل کو ختم کریں، اور بس خوش خوش رہیں، یہ زندگانی ہے، تھوڑی سی زندگانی ہے، ایسے ہی ہمارے بچے چھوٹے تھے، بھاگتے پھرتے تھے، اور ہماری ساس آتی تھی ہمارے پاس، ساس سسر رہتے تھے، اب ہم ساسیں بن گئی ہیں، اور وہ جو ہے نا سارا چکر گول گول گھوم رہا ہے بہرحال دس از زندگی کا چکر، اللہ تعالیٰ خیر رکھے اور خیریت سے آپ سب کو بھی ساسیں بنائے جب ساس بن جائیں گی نا پھر آپ کو ساس کے خیالات کا احساس ہوگا کہ یہ ساس کیا چیز ہوتی ہے، جب بہو ہوتی ہے تو پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا، اور ساس بھی کبھی بہو تھی تو ہمیں تو پتہ ہے کہ بہو کا کیا خیالات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور وہ والا سلوک نہ کریں جو آپ کے ساتھ کیا گیا اور آپ کو اچھا نہیں لگا۔ سمپل فارمولا، ایک سمپل فارمولا ایک ساس کے لیے
ठीक है ना। तो बस ये फॉर्मूला अपना ले। बात काफ़ी लंबी हो गई और मैं फिर चलती हूँ, कोई और बात करेंगे किसी वक्त, ठीक है ना। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।